حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب، یہ بتائیے گا کہ 24 مئی کو لاپتہ شاعر احمد فراد کی بازیابی کا کیس تھا اور اس کے حوالے سے جب کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی تھی تو اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں محسن اختر کیانی، انہوں نے کہا تھا کہ 29 مئی کو ہونے والی آئندہ سماعت میں وفاقی وزیر قانون، سیکرٹری دفاع داخلہ، سیکٹر کمانڈر ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو ہیں ان کو آزادی حیثیت کے اندر جو ہے انہوں نے طلب کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد اچانک سے خبر آئی کہ لاپتہ شاعر احمد فراد جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی پولیس کی تحویل میں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب بھی خفیہ اداروں کے افسران کو طلب کیا جاتا ہے تو پھر لاپتہ افراد جو ہیں وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں؟ دیکھیں اشتیاق، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور کسی بھی شخص کو جو ہے وہ رول آف لاء کے بغیر جو ہے نہ اٹھانا چاہیے اور نہ ہی اسے اس طرح جو ہے وہ آپ آگے پیچھے کریں۔ لیکن جو پاکستان کا فینومینا جو ہے، جب ہم مسنگ پرسنز پہ بات کرتے ہیں تو وہ بڑا زیادہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے اندر پھر ہم بلوچستان کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں، پھر افغانستان کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں، پھر یہاں پہ اپنی جو ابھی آپ کی رپورٹ آئی ہے جو مسنگ پرسنز کی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی کرائم کی وجہ سے بھاگ کے چلے جاتے ہیں، اور تقریباً 10,000 میں سے 2200 کے قریب ایسے رہ گئے ہیں جو اس طرح کے ہیں۔ لیکن چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز کا ایک رول ہے، اس کو کسی نئے سرے سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا جانا چاہیے، اور اس کے اندر جو فرسٹ امپریشن یہ آنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو شخص اگر جرم کرتا ہے تو اس کو اس کے لا کے مطابق جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ اور دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ جب وہ کسی چیز کو الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ جو پریئر ہے آپ اس نے جانا ہے، اب اس کے اندر جا کے جب آپ آبزرویشنز دیتے ہیں یا اس چیز کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ اس کیس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کس لیول کے اندر جا کے آبزرویشنز آئی تھیں، اور وہ اس آبزرویشنز کی وجہ سے ایک ایشو بھی بنا اس چیز کے اندر۔ لا منسٹر نے بھی پریس کانفرنس کر دی، اس کے بعد یہ اٹارنی جنرل نے بھی اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ ہے کہ ہمارا اپنا بھی کانسٹیٹیوشن کی کچھ لمٹ ہے جو آرٹیکل 199(3) کے نیچے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا اسپیشلی آپ کی آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ، اور میں ایک اور چیز جو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں نا کہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، وہ اشتیاق یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، بخاری صاحب کا بھی ہے، ملک صاحب کا بھی ہے، سب کا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہے۔ ہمیں آپس میں سپیس ایک دوسرے کو دینی چاہیے، ہمیں بیٹھ کے مل کے اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ اس کے اندر یہ ہے ہمارا سب سے بڑا جو جھگڑا بنتا ہے وہ الیکشن کا بنتا ہے، ہمیں الیکشن کس طرح ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اکانومی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، ہم نے رول آف لاء پہ کس طرح بات کرنی ہے، ہم نے اس ملک کے عام آدمی کی ویل بینگ کے لیے کس طرح بات کرنی۔ اور میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی یہ سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں، ان کے وہ مسئلے مسائل نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر سڑکوں کے لوگوں کے اندر ہیں۔ ان کو اپنے بچوں کی فیس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو بجلی کے بل کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو جو ہے گھر کا جو روٹی راشن کا ایشو وہ بھی نہیں ہے۔ بات تو اس شخص کی ہے کہ کیا اس ساری پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے پاکستان کا عام آدمی کتنا سفر کر رہا ہے، اور اس وقت 60% آپ کی آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ جب آپ نے اس ملک کے اندر ایک 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے نیچے ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو اس کا بنیادی چیز یہ ہے نا، اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر صرف PTI ہی پاکستان کی پارٹی ہو، یا پیپلز پارٹی ہی پاکستان کی پارٹی ہو، یا اس کے بعد PMLN ہی پاکستان کی، لوگوں کی تقسیم ہے، لوگوں کی ڈویژنز ہے۔ اب یہ بات اس چیز کے اندر آئے کہ، اور آپ اس ٹسل نے ہمیں بہت، آپ نے 70 کی بات کی، کیا 70 کے اندر ہم نے میجورٹی کے مینڈیٹ کو مانا؟ 77 کے اندر جب ایک پولیٹیکل ٹرموائل آیا اس ملک کے اندر، تو کیا سیاستدان بیٹھے؟ پھر 1988 سے لے کے آپ دیکھیں کہ 2007 تک جس تک چارٹر آف ڈیموکریسی آیا، کس طرح سیاستدان جو تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف لانگ مارچ آئے۔ اب 2013 سے آنورڈ جو PTI والا بھی ایک آئے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ 2013 کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، جب گورنمنٹ کے اندر آئے پھر نہیں مانتے، اب جب یہاں پہ آئے پھر نہیں مانتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم نے کسی باہر کے ملک میں طے کرنی ہے، یا چوکوں میں کرنی ہے، یا چوراہوں میں کرنی ہے، یا ہیڈ آن کر کے کرنی، کہاں طے کرنی ہے؟ اب اور بندے کتنے میں آپ کو بتاؤں، ہم جب بڑی بھی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، اگر جوڈیشری ہے تو چیف جسٹس ہیڈ ہے، اگر پاکستان کے اندر پارلیمنٹ ہے تو اس کا چیف ایگزیکٹو وہ آپ کا پرائم منسٹر ہے۔
اسی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز جو 8 10 12 لوگ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور اس طرح اگر پاکستان آرمی ہے تو آرمی چیف اس کا جو ہے وہ مین اس کے یہ بیٹھ جائیں ایک جگہ کے اوپر اور 10-15 سال کے لیے اس ملک کا بنائیں، اور اس کے اندر یہ طے کریں کہ نہ ہم نے شولڈر دینا ہے نہ ہمارا کوئی شولڈر استعمال کرے، اور آپس میں بیٹھ کے پاور کو ریزالو کریں۔ سچویشن کی بات کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا نہیں ہے نا۔ اشتیاق اس آئیڈیل کی طرف جانا پڑے گا، آئیڈیل نہیں ہے وہ روٹین ہے۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر نہ دنیا کے دیکھیں میں آتا ہوں، دنیا کے ہر ملک کے اندر جہاں ڈیموکریسی ہے اس کے اندر پولیٹیکل ایگزسٹنس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ڈینائی کریں گے تو پھر تو آپ فاشزم کی طرف چلے جائیں گے نا کہ میں ہی صرف میری اتھارٹی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ہیں، اب ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ بہتر ہونی چاہیے، انصاف بہتر ہونا چاہیے، پولیس بہتر ہونا چاہیے، الیکشن میٹرز بہتر ہونے چاہیے، اکانومی بہتر ہونی چاہیے، اداروں کو اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے جو کانسٹیٹیوشن رول ہے اس کے اندر، اور اگر اس کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے اس کو امپروو کیا جائے۔ تو یہ کس نے کرنا ہے؟ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے، کرنا تو انہی لوگوں نے۔ لیکن اگر یہی لوگ ہیڈ آن کی سچویشنز کے اندر رہیں گے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 11-12 سال سے ہم ہیڈ آن کے اندر ہیں، اس سے ہوا کیا ہے؟ آپ کی اکانومی بھی گئی، آپ کا سی پیک بھی گیا، آپ کی معیشت بھی نیچے چلی گئی، جو ڈالر جو تھا آپ کا 100 روپے پہ تھا اب وہ 280 روپے پہ چلا گیا ہے، اس کے بعد بجلی دیکھ لے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو الٹیمیٹلی جو سفرر ہے وہ پاکستان یا پاکستان کا عام آدمی ہے، اس کی ضروریات کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس ریاست کا ٹلٹ اس طرف جانے کے لیے ان کا مل بیٹھ کے اس ملک کا 15 سے 20 سال کا پلان جو ہے وہ چاک آؤٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے یہ جسٹس صاحب نے کہا تھا نا کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر ISI بھی آ جائے، MI کے افسر کو بھی بلایا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وزارت دفاع کا ایک نمائندہ تھا وہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ جو لاپتہ شاعر ہے نا یہ ISI اور MI کی تحویل میں نہیں ہے۔ اب اگر اس طریقے سے ایک بیان سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو جج ہیں ان کے پاس کیا اختیار ہے، وہ کس طرح کا فیصلہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہمارا کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے، اس کا آرٹیکل 199(3) ہے